خود سید اعلیٰ حضرت اتنا اعلیٰ معیار رکھنے والے، تو بندہ سوچتا ہے کہ خود اتنا بڑا عالم دین ہے، اتنے زبردست فقیہ ہیں، اتنے بڑے مجتہد ہیں، یہ کہاں سے بیعت ہوں گے؟ ان کے پیر صاحب پھر کون ہوں گے؟ تو حضرت سید اعلیٰ حضرت کا سلسلہ بیعت کہاں سے ہے؟ اور آپ یہ بھی ارشاد فرمائے ساتھ ہی ساتھ کہ آپ کس سلسلے میں سید اعلیٰ حضرت مرید کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کا نام بھی ضرور بتائیے گا حضرت۔ حافظ صاحب یہ واقعی بڑی قابل غور بات ہے کہ جو خود اتنے پائے کا ہو اس نے کس کو اپنا مرشد مانا ہو، ہاں ہاں ہاں، تو یقیناً وہ بھی ایسے کمال کی شخصیت ہوں گی۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو 13 سلاسل میں خلافت و اجازت حاصل ہے۔ صحیح۔ 22 سال کی عمر میں ماہرہ شریف حاضر ہوئے، آپ کے پیر صاحب کا نام قطب زمان قبلہ سیدنا آل رسول ماہروی رحمہ اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کمال کی شخصیت اور کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پیر صاحب رحمہ اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت 22 سال کی عمر میں گئے تو ساری اجازتیں و خلافتیں پیر صاحب نے دے دی۔ حضرت جو ہے نا وہ مرید بھی بڑی مشکلوں سے کرواتے ہیں۔ اچھا۔ 22 سال کا نوجوان آیا اور اس کو آپ نے اجازتیں خلافتیں سب عنایت فرما دی۔ تو جناب سیدنا آل رسول سے پوچھا کہ حضور آپ کی بارگاہ میں کوئی آتا ہے تو آپ مرید مشکل سے کراتے ہیں، اور اگر خلافت دینی ہو تو پہلے اتنے مجاہدات، جو کی روٹی کھلاتے ہیں، مہینوں کی عبادت کرواتے ہیں، اس کے بعد پھر جا کر آپ مرید بناتے ہیں یا کسی ایک سلسلے میں خلافت دیتے ہیں، تمام تر اجازتیں اور خلافتیں۔ تو آپ کے پیر صاحب سیدنا آل رسول ماہروی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جو حضرات آتے ہیں اپنا قلب زنگ آلود لے کر کے آتے ہیں، لیکن یہ جو 22 سالہ نوجوان آیا یہ ستھرا شیشے کی طرح تھا، بس اس کو کسی نسبت کی ضرورت تھی، سو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے بزرگوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ اللہ اکبر تو کبیرہ۔ پیر صاحب یہی فرماتے ہیں، وہ مشہور واقعات کی طرف میں نہیں جا رہا کہ پیر صاحب کیا فرماتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ باطن ایسا اجلا تھا، وہی والی بات، عالم ہی پیر ہوتا ہے، پہلے علم میں وہ مقام حاصل کر لی، اب صرف نسبت جوڑنی ہے اور کرنٹ پورا آ جائے گا۔ تو جس کے اندر علم ہی نہ ہو اس کے اندر کرنٹ کیسے آئے گا؟ اللہ تو پیر صاحب نے دیکھا یہ سارا کمال تو حاصل ہے، نسبت جوڑنی ہے، ماشاءاللہ نسبت جوڑی ہے اور الحمدللہ آپ سلسلے سے۔ اور قبلہ شاہ صاحب میں ایک بات یہاں پر لازمی کہوں گا، جو بہت ہوشیار جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ پڑھے لکھے سمجھتے ہیں، وہ ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی نا کہ باطن دیکھ لیا اور دل چمکیلا تھا، اجلا تھا۔ میں کہتا ہوں بھائی ایک موسٹ ایکسپیرینس بندہ ہو، بہت زیادہ تجربہ رکھنے والا بندہ ہو، جب وہ کسی کو ہائر کر رہا ہو تو وہ بہت زیادہ اس کو جانچنا نہیں پڑتا، وہ چند جملوں کے اندر یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ سامنے والے کے اندر اسکلز کتنی ہیں، اس کے اندر صلاحیت کتنی ہے۔ تو ارے بھائی ایک دنیاوی تجربے کار آدمی جب چند جملے کسی سے بات کرے، چند جملوں کا تبادلہ ہو تو وہ سمجھ جائے کہ یہ بندہ کتنا قابل ہے، تو کیا اللہ کے ولیوں کے پاس کوئی ایسی نظر نہیں ہو سکتی کہ جس سے وہ یہ دیکھ لیں کہ بھئی سامنے والا اس کا باطن کتنا اجلا ہے، کتنا چمکیلا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اگر تم دنیاوی سارے جو معاملات ہیں ان پر اتنا بلیو ہے، اتنا یقین ہے، تو اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقتیں اور ایسی عطائیں اور نوازشوں سے ان کو بھر دیا ہے کہ جب وہ الحمدللہ دیکھتے ہیں کسی کو تو وہ ان کے سامنے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ اللہ والا ہے اور اس کا باطن اجلا اور چمکیلا ہے۔ حافظ صاحب یہ ہم جو ہے باتیں جو کر رہے ہیں، جیسے آپ نے جملہ کہا وہ بہت خوبصورت بات ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا ہر چیز کو عقل کے ترازو پہ تولتے ہیں، ہمارا معیار قرآن و حدیث ہے نا، تو اگر ہم قرآن و حدیث سے ہٹ کے بات کریں تو آپ پھر ہمیں پکڑیے کہ یار آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا بات ہے، ہمارے پاس معیار قرآن و حدیث ہے۔ پیر صاحب نے دیکھا باطن اجلا تھا، کیسے دیکھ لیا؟ حضور کی حدیث پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اتقوا فراست المؤمن ينظر بنور اللہ۔ یہ کسی پیر کی، عالم کی، ولی کامل کی بات نہیں ہو رہی، یہ حضور کا وہ ادنا امتی جو 5 وقتہ نمازیں پڑھتا ہے، فرائض و واجبات پر عمل کرتا ہے، منہیات شرعیہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ فرمایا اس مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک عام سادہ سا مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، پھر تم نور کی پاور کو جانچو گے کہ نور کی پاور کہاں تک جاتی؟ تمہارا بنایا دوربین سورج دیکھ لیتا ہے، تو رب کا بنایا ہوا نور اور رب کی بنائی ہوئی نور کی طاقت وہ بندے کے باطن کو ظاہر نہیں کرے گی، تو یہ اللہ کے ولیوں کو کمال حاصل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت ایک سوال میرا یہ بھی تھا کہ وہ کس سلسلے میں سید اعلیٰ حضرت بیعت ہے، یہ بھی ذرا ارشاد فرما دیجیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت چونکہ 13 سلاسل ہیں آپ کے پاس، لیکن آپ سلسلہ عالیہ، قادریہ، برکاتیہ میں ہی مرید کراتے ہیں، اور اسی میں آپ آگے اجازتیں اور خلافتیں بھی عنایت فرماتے ہیں، اور اسی سلسلے کو آپ نے جاری فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مبارک سلسلہ ہے، سبحان اللہ۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے